الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر۔ معاشرے میں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نمایاں، ان کے اعمال اور ان کے کردار کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے۔ اگر نمایاں لوگ سنبھلے ہوئے ہوں جو معاشرے میں بڑے مانے جاتے ہیں، چاہے دنیا کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے، ان کا کردار اگر اچھا ہو تو معاشرے میں اچھائی پھیلتی ہے۔ اگر کردار غلط ہو تو معاشرے میں غلط چیزیں پھر آتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ معاشرے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، اگر ان پہ محنت کی جائے کہ وہ دین والے بن جائیں تو امید ہے کہ ماحول میں دین آئے۔ الناس علی دین ملوکہم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور بعض میں یہ عقلاء کا حکماء کا مقولہ بیان کیا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ جو معاشرے میں بڑے مانے جاتے ہیں، لوگ ان کے طور طریقے، ان کے کردار، چاہے وہ غلطی ہوں، مانتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دور کے اندر نیک لوگ بادشاہ ہوئے ہیں یا کسی بڑے عہدے پہ ہوئے ہیں تو عوام کے اندر دین آیا ہے، عوام کے اندر بھی ایک دین کا شوق پیدا ہوا ہے۔
اور غیر مسلمان ہوتے رہیں ان کے کردار کو دیکھ کر۔ اسلام کے اندر ترقی آئی ہے۔ ایسا بھی دور آیا ہے کہ نیک بادشاہ کی بادشاہی کی چھتری ہے، نیچے نیک لوگوں نے کام کیا، اہل کفر جوق در جوق خاندانوں کے خاندان اسلام کے دامن میں آئے۔ لیکن جب خود ہی بڑے جو ہیں وہ اگر دین کے خلاف کر رہے ہوں یا دین کے خلاف ہوں یا دین کا کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنے، تو مسلمانوں کی زندگی میں دین رہے یہ اللہ کا فضل ہے، یا کچھ دین پھیلتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن دین کے اندر جو طاقت ہے اس کی حفاظت جب تک کی جائے تب تک معاشرے میں دین آئے گا۔ ایک آدمی نے غلط چیز کی تردید کی، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں کھانی چاہیے، تو پورے بازار میں وہ چیز سجی ہوئی ہو، معاشرے میں وہ چیز عام ہو، تو بچنا محال ہے لوگوں کا۔ اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ غلط چیز کو عام نہ کرو، پھر کوئی غلط کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دو، پھر اس کے لیے تعزیر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ کی ایک زرہ جو ہے وہ گم ہو گئی، تو ایک یہودی کے پاس سے ملی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ فلاں آدمی نے میری زرہ چرائی ہے، یا اس کے پاس ہے، مجھے واپس جو ہے دلائی جائے۔ امیر المومنین ہیں، غالباً قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بڑے قاضی تھے، اور اس وقت قاضی مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجد میں بیٹھ کر قاضی آج بھی اگر فیصلہ کر دے اسلامی اصولوں کے مطابق تو یہ جائز ہے، بیٹھ سکتے ہیں۔ تو مقدمہ پیش کیا کہ یہ زرہ میری ہے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ امیر المومنین گواہ لائیے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہ لائے حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی اور اپنا غلام جو قمبر تھا اس کو، ایک غلام ہے ایک بیٹا ہے، یہ گواہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی یہ گواہ پیش کیے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ گواہ آپ کا بیٹا آپ کے حق میں گواہی دے، یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، ایک غلام ہے آپ کا آزاد کیا ہوا، دوسرا بیٹا ہے، آپ کو معاشرے میں کوئی اپنا گواہ پیش کرے، یہ میرے ہاں ٹھیک نہیں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود بڑے قاضی تھے، فیصلہ کرنے والے تھے، لیکن فرما برداری، بلکہ فیصلے کے لیے
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، دعا دی، اور بڑے عمیق فیصلے، بڑے دقیق مشکل فیصلے آپ فوراً فرما دیتے تھے، فیصلہ کر دیتے تھے۔ لیکن قاضی نے کہا کہ یہ نہیں ہے، میرے ہاں یہ بیٹے کی گواہی ٹھیک نہیں، آپ معاشرے میں کوئی لائیں۔ تو فرمایا کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ تو فرمایا یہ پھر زرہ یہودی کی ہے، لے جاؤ۔ یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا دین کہ وقت کے امیر المومنین ہیں، زرہ ان کی ہے لیکن گواہیاں پوری نہیں ہیں، تو پھر زرہ مجھے دی جا رہی ہے، تو مسلمان ہو گئے۔ تو بڑے لوگ جب دین والے تھے، ان کی برکت سے لوگوں کی زندگی میں دین آیا، لوگ دین والے بنے، غیر مسلم مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی زندگی میں دین آیا۔ سلیمان بن عبد الملک تھے جس وقت خلیفہ، تو لوگوں کے تذکرے ہوتے تھے کہ تیرا مال کیسا ہے، تو نے کیسا گھر بنایا، تیری لونڈی کیسی ہے، کتنی شادیاں کی ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک کا مزاج تھا محل بنانا، شادیاں کرنا، لونڈیاں خریدنا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو لوگ صوبے پوچھتے تھے تو کون سا وظیفہ کرتا ہے، بھئی تیرے اعمال کون کون سے ہیں؟ اس کا اثر کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رات مصلی پہ گزرتی تھی، روتے روتے سو جاتے، مصلی پہ آنکھ لگی پھر کھڑے ہو جاتے۔ اوپر کا اثر نیچے آ رہا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں برکتیں اتنی آئیں کہ آدمی زکوٰۃ لے کر نکلتا ہے، کسی کو دے دوں زکوٰۃ لینے والا ملتا کوئی نہیں۔ یہ دین کی برکتیں تھیں، اللہ کے نام کی برکتیں تھیں، اور انہوں نے اہتمام کیا کیا کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے۔ یہ اہتمام کیا، مشائخ کو حکم دیا مختلف مقامات پہ آپ نیک مجلسیں قائم کریں، ذکر کی مجلس ہو، علم کی مجلس ہو، اصلاحی مجلسیں ہوں، قائم کریں، اور لوگوں کو حکم دیا کہ مشائخ کی بات سنیں۔ اب جب نیک مجلسوں کا سلسلہ جس بادشاہی میں قائم ہوگا، کہیں پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اور کہیں حدیث مبارکہ سنائی جا رہی ہے، کہیں اللہ کا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، مسائل سکھائے جا رہے ہیں، جس بادشاہی کے اندر یہ اللہ کا نام آئے گا، دین آئے گا، بتاؤ آسمان کے دروازے برکتوں کے کھلیں گے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا بستی والے اگر نیک اعمال کرتے تو میں ان کے لیے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقے والوں کو پیغام بھیجا، لمبا واقعہ ہے، فرمایا اگر نیک مجلسیں قائم کرو گے، مساجد میں بیٹھو گے، علم کی باتیں سنو گے، ذکر کرو گے،
تو دو فرمایا میرے پیغام دے دینا، دو تمہارے فائدے ہوں گے کہ ایک تو تمہارے علاقے میں رشد و ہدایت پھیلے گی، دوسرا خیر و برکت آئے گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزاج تھا ورد وظیفے والا، اللہ سے مانگنے والا، مصلی پہ آ گئے تو عوام کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی، پر اتنا اثر کہ ایک علماء نے لکھا ہے، علماء تاریخ نے، کہ ایک چرواہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے تو بھیڑیے نے بکری اٹھا کے اس کو کھا لیا اور بھاگ گیا لے کر۔ تو وہ چرواہ کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں، دوسرے چرواہوں کو کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں۔ پوچھا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک ان کی بادشاہی رہی ہے اس وقت تک بھیڑیے ہماری بکریوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے، یہ جو بھیڑیا لے کر بھاگا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو تحقیق کی گئی، واقعہ ہی ان کی وفات اس وقت ہو چکی تھی۔ تو بڑے لوگوں کا کردار، بڑے لوگوں کے اعمال کے اثرات بھائی نیچے والوں پہ پڑتے ہیں، اس لیے ان پر بھی محنت کی جائے۔ اگر کوئی بڑا ہے وہ سمجھے میں اپنے معاشرے میں اتنے لوگوں کے لیے بڑا ہوں، اپنی میں زندگی کو درست رکھوں، میں گھر کا بڑا ہوں تو میرے بیوی بچوں پہ اثر میرے کردار کا پڑے گا، میرے اخلاق درست رہیں۔ میں معاشرے کا بڑا ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں تاکہ معاشرے والے مجھے دیکھ کر صحیح وہ بھی راہ اختیار کریں۔ تو جب بڑے غلط کریں گے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، حکمان اہل اللہ نے بات تو وہ فرماتے ہیں لیکن ایسی بات فرماتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اخلاص سے بھری ہوتی ہے، ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو بادشاہ ظلماً عوام کا انڈا کھائے، ظلماً انڈا کھائے تو اس کے کارندے مرغیاں پکڑ کے کھاتے ہیں، یہ بڑوں کا اثر پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں ظلماً انڈا بڑا کھائے گا تو نیچے والے مرغیاں پکڑ کے لوگوں کی کھائیں گے، لیکن اگر بڑے لوگ توبہ کریں تو ان کی توبہ کے اثرات بھی اسی طرح پڑتے ہیں۔ ایک ہے نیک اعمال کریں، اس کے اثرات نیچے والوں پہ پڑتے ہیں، اگر غلط کریں چاہے وہ اندر گھس کے کریں اس کے اثرات باہر پڑیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ ضلع منڈی بہاولدین میں وہاں پہ ڈی پی او صاحب نے وہاں پہ بلایا ایک مرتبہ علماء کو، تو وہاں یہی بات میں نے رکھی کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ چاہے عمراء ہیں یا علماء ہیں اللہ سے مانگا کریں، رات کی اندھیری میں مانگا ہوا جو ہوگا دن کے اجالے میں اس کے اثرات کو آپ دیکھیں گے۔ اگر ڈی پی او صاحب اللہ سے مانگیں گے ضلع کے لیے تو جہاں تک ضلع ہے ڈی پی او صاحب کے سجدوں کا اثر اور اس کے اعمال کے اثرات وہاں تک پہنچیں گے۔ اگر بادشاہ اپنے محل کے اندر سجدہ کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا تو اس کے اثرات پورے ملک کی آخری سرحدوں تک پہنچیں گے۔ جہاں تک اس کے اثرات ہیں، جہاں تک اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے، اس کے سجدوں کا اثر، اس کے ذکر کا اثر، اس کے نیک اعمال کا اثر وہاں تک پہنچے گا۔ اگر غلطی کرتا ہے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کے اثرات بھی پورے اس کے ملک پہ پڑیں گے۔ دیکھو جہانگیر
بادشاہ، اللہ اس کی قبر کو منور کرے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اہل کشف نے ان کی قبر پہ گئے تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اور میں خود گیا ہوں، صحیح بات ہے، میں وہاں بیٹھ کے پھر کوئی ذکر وغیرہ کیا اور ایصال ثواب کیا اور میرا بھی دل پسیج گیا۔ تو میں نے ساتھیوں کو کہا بھئی آج جہانگیر کہے گا کوئی ہماری قبر پہ آیا ہے، چلو کچھ کر کے گئے ہیں، ورنہ عام لوگ تو سیر کرتے ہیں۔ لیکن ان کی قبر پہ بزرگ فرماتے ہیں رحمت اتر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جہانگیر نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی کہ حضرت یہ کاغذ کوڑا ہے، جو آپ فرمائیں میں وہ ہندوستان کے پورے اس خطے پر نافذ کروں گا۔ تو حضرت نے جو لکھ کر دیا وہ نافذ کر دیا، اپنے باپ کی جو بنائے ہوئے قانون تھے سب کو ختم کر دیا، اور حضرت اتنے خوش ہوئے، فرمایا جہانگیر اگر میں جنت میں گیا تو تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ تو جہانگیر بادشاہ کہا کرتا تھا بھائی مجھے حضرت نے فرمایا ہے جنت میں گیا تو ساتھ لے جاؤں گا، مجھے اللہ کی امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ توبہ کی اثرات۔ اچھا، جہانگیر نے توبہ کی، بیٹا نیک ہوا شاہ جہاں۔ جہانگیر نے توبہ کی، بیٹا نیک ہوا شاہ جہاں، پوتا ولی اللہ ہوا، جو کہ فتاوی عالمگیری ہے، اورنگزیب عالمگیر ان کا پوتا ہے، وہ ولی اللہ ہوا، اور ولایت اور بادشاہت دونوں اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ 25,000 کی حدیث کا حافظ تھا، قرآن پاک کا حافظ تھا۔ زیب النساء ان کی بیٹی، زبدۃ التفاسیر اس کی تفسیر ہے، تذکرۃ المشائخ یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کے انہوں نے ایک مجموعہ لکھا ہے، وہ ان کی کتاب ہے، اور دیوان مخفی ہے، شاعرہ تھی۔ ایک اور ان کی بیٹی حافظہ تھی، یہ بھی حافظ تھی، عالم تھی، موتیوں پہ بیٹھتی تھی، مصلی بچھا کر اللہ سے مانگتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ میرے برقعے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ پھر خاندان میں ایسی نیکی آئی، جہانگیر نے توبہ کی، بیٹا نیک ہوا، پوتا ولی اللہ ہوا، اس خاندان میں حافظ عالم ہوئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی ابو جی، پوچھا نا پتہ تھا یہ میری بیٹی اللہ اللہ کرنے والی ہے، کوئی کام؟ تو کہنے لگی ابو جی میں استادوں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، تو راستے میں میری بگی پہ برقعے میں ہوتی ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں میری برقعے کو، میرا جی چاہتے میرے برقعے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے جی، پر دیکھو پردے میں جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ کر لیتے ہیں سرنگ، یہ دہلی کے اندر وہ سرنگ کہتے ہیں آج بھی موجود ہے، تو گھر استادوں کے پاس جانے کے لیے ایک سرنگ بنائی، جس میں انہوں نے 300 اس وقت چراغ جلا دیے، آج تو بلب وغیرہ ہوتے ہیں، کہ یہاں سے جو ہے زیب النساء جائے۔ تو زیب النساء نے کہا کہ ابو جی اتنے چراغ کیا کرنے، 30 چراغ کافی ہیں، باقی سارے مساجد اور مدارس میں بھیج دو۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عالمگیر کی بادشاہی، اس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ دولت کی کمی کو نہیں ہے دوسرے بادشاہوں سے۔ یہ رامپور ہے ایک ریاست ہندوستان میں، غالب رامپور، اور اسی کو دیکھ کر وہاں مسلمانوں کو آزادی تھی اس وقت کا، مساجد میں اذانیں ہوتی تھی، کھلے عام نمازیں پڑھتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ تصور کیا کاش کہ ایسا خطہ مسلمانوں کو مل جائے کوئی، کہ جہاں آزادی سے جو ہے وہ عبادت کریں اللہ کی۔ تو اس کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ بھی پھر چلی، اس میں وہ خود بھی شامل ہوئے، ان کے رفقا اور ان کی جو خلفاء تھے سب اس میں شریک ہوئے۔ تو رامپور کے اندر غالباً اسی کا نواب جو ہے وہ کیا کرتا تھا، کہتے بھائی جس نے قرآن پاک حفظ شروع کیا بچے سے، پہلے پارے پر اتنا وظیفہ،
جب وہ ختم کر لے دوسرے پر اتنا وظیفہ دوں گا۔ آخر 30 پارے پڑھنے تک اس نے وظیفہ حافظوں کا مقرر کیا ہوا تھا، اتنے جو ہیں وہ میں ان کو پیسے دیتا رہوں گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ اس وقت اس نے یہ کام کیا، بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، قرآن پاک پڑھا۔ بتاؤ ان کی ریاست میں خیر و برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ بھائی آج بھی مسلمانوں کا مزاج ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، گھر میں جو ہے قرآن پاک پڑھاتے کیوں جی خیر و برکت آ جائے، اور جس کی بادشاہی میں ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اس بادشاہی میں کیوں نہیں خیر و برکت آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وہ چاہے گھر ہیں یا علاقے ہیں یا شہر ہیں یا صوبے ہیں یا ملک ہیں یا دنیا ہے، جہاں اللہ کا دین آئے گا خیر برکت آئے گی۔ اپنی زندگی میں دین لائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔